الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 188 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقہ سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں اسلامی نظام معاشیات کا ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال مت کھاؤ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: من اخذ مال غیرہ لا علی وجہہ اذن الشرع فقد اکلہ بالباطل۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی، تو اس نے باطل ذریعہ سے کھایا۔ فَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقُمَارُ وَالْخِدَاعُ وَالْغُصُوبُ وَجَحْدُ الْحُقُوقِ وَمَا لَا تَطِيبُ بِهِ نَفْسُ مَالِكِهِ۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا سب عقل باطل میں شامل ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ اس میں ترجمہ ہے اس عربی عبارت کا، اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی چھین لینا، ڈکیتی وغیرہ جو، یا اور کسی طریقے سے کسی کے حقوق کا انکار کرنا، اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، یہ سب کام باطل طریقہ سے مال کھانے کے زمرہ میں شامل ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے، تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا، جیسا کہ آج کل عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ فَالْحَرَامُ لَا يَصِيرُ حَلَالًا بِقَضَاءِ الْقَاضِي۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْدِ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ۔ تفسیر قرطبی حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو، اور میں بفرض محال
اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے اتنی باطل مال کھانے کی، ناجائز مال کھانے کی جو تشریح سنی ہے، اگر ہمارا لین دین قرآن مجید کے اس حکم اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں گی۔ ان کی پیروی پر جو بے محابہ، بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور بے انداز وقت ضائع ہوتا ہے، وہ یقیناً بچ جائے گا۔ ان مقدمہ بازیوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو جاتی ہے، بہن بھائی کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، ماں کے رشتہ داروں سے، باپ کے رشتہ داروں سے انسان کٹ جاتا ہے۔ بامی محبت اور اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو اسلامک معاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک ہو جائے گا بفضل تعالیٰ، اور اس کا ماحول اتنا پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے گا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش قرآن کو سینے سے لگانے والا مسلمان اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا احساس کرے، قرآن کو کیش کرانے کی بجائے اور کوئی ذریعہ معاش بنائے جس کی وجہ سے اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں قرآن فہمی کی اور عمل کرنے کی عادت ڈالے، اور قرآن اور دین اسلام کو ذریعہ معاش بنا کر لوگوں میں تفرقہ بازی کرنا، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کر دینا، اللہ رب العالمین ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچائے۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیت کا حصہ ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے، اس میں دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانے کا ایک طریقہ جو مروج اور مؤثر طریقہ تھا اور اب زیادہ ہی ہے، کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں یہ رشوت بازی نہ چلتی ہو، اس کو یہاں بتایا گیا ہے، جو اب بھی ہے خاص طور سے، کہ حکام کو رشوت دے کر ان سے اپنا کام نکال لیتے ہیں، اپنے حق میں فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کیے بغیر ہی اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ بہت سارے طریقے آپ سب جانتے ہیں، اس ملک کے باشندے ہیں آپ بھی، اس ناپاک طریقہ کی ممانعت کو الگ ذکر فرمایا۔ اسی لیے لفظ جو ہے تدلو، اس یہ ماخوذ ہے ادلاؤن، اس کا مطلب لوٹا، بوکا، یہ جو کنویں میں رسی ڈالتے ہیں نا، رسی ڈالتے ہیں، اس کے ساتھ آگے ایک برتن لگا ہوتا ہے جس کو بوکا کہتے ہیں، کنویں میں پھر ایک آدمی اوپر پکڑا ہوتا ہے، وہ رسی کے سمیت بوکے کو ڈالتا ہے، وہاں سے پانی نکال کے لاتا ہے، یعنی یہ ذریعہ بن گیا نا۔ تو رشوت کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، یعنی جس طرح رسی بوکے کے ساتھ باندھ کر بوکا پانی لاتا ہے، اس طرح تم اس رسی کی طرح جو ہے اپنے کام رشوت دے کر رسی کی طرح تم اپنے کام اڑا کر تو تم کھینچتے ہو اور تم اس کو نکالتے ہو اور اپنے کام نکلواتے ہو۔ اس سے مراد کسی تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی سے دلال کہتے ہیں، دلال کہتے ہیں اسی سے، دلوا، یہ قرآن مجید کے سارے لفظ ہیں، اسی سے دلال ہے، یعنی بیچ والا بندہ، جیسے رسی لوٹے اور بندے کے ہاتھ کے بیچ ہوتی ہے نا، تو یعنی رسی نیچے ہے، ہاتھ ایک سرے پر ہے اور ایک سرے پر بوکا بندھا ہوا ہے، یہ بیچ والا دلال جسے کہتے ہیں، سودا کرانے والا۔ آج کل تو ان کو کنسلٹنٹ کے نام دے دیا گیا ہے، اللہ معاف فرمائے، کنسلٹنٹ ہیں جی یہ، بہر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ لگا کے عدالتوں میں رشوتیں دینا، حکام کو رشوتیں دینا، بیچ میں کام لگا کے اپنا کمیشن کھڑا کر لینا، اپنی جو ہے وہ پٹی کاٹ لینا، بس کیا بتائیں، اپنا حصہ رکھ لینا اولا کر کے، تو اپنا کام نکال لینا، سب چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، حضور کریم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ استعیر للتوسل الی شیء، مفردات راغب، یہ تدلو کا معنی جو ہے بڑی ڈیٹیل ہے اس میں، کہ کسی چیز کے ذریعے اپنا کام نکلوا لینا۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں، تو پرانے زمانے اچھے تھے نا، بس
آرام سے، جس کا مالک تک ڈائریکٹ انسان پہنچتا تھا، اب مالک تک پہنچنے کے لیے بوکھے لوٹے رسیاں ڈالے. بس ہر پیشے میں یہی حال ہے. یہ ہمارے ہاں ڈاکٹروں میں بھی یہی حال ہے. یہ جو کام، معافی دیجیے گا ڈاکٹر حضرات جو ہیں میرے گروپس میں جو چلتے ہیں، یہ ادھر جا کے ریفرل سسٹم چلتا ہے. ادھر ریفر کر دیا، ادھر ریفر کر دیا، لیبارٹری میں ریفر کر دیا، کسی سرجن کے پاس ریفر کر دیا، مڑ کے اس میں سے کسی ہاسپٹل ریفر کر دیا، لفافہ شام کو آ جاتا ہے. میڈیکل سٹور پہ کام کیا، فارماسوٹیکل کمپنی، یہ سب بوکے ہیں، لوٹے ہیں، دلوے ہیں، دلے ہیں، بیچ میں کام نکالتے ہیں نا. اللہ رب العالمین معاف فرمائے. یہ دلہ کو لفظ ویسے تو اس کے معنی میں برا لفظ لیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کا لفظ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. معافی دیجیے اگر کسی کی کوئی دل آزاری بھی ہوئی، میں نے بات قرآن مجید کے مطابق کی ہے. عزیزان گرامی قدر، یہاں جو ٹائم کافی ہوگا. فریق کا معنی گروہ بھی ہے، اور کسی چیز کے حصہ اور جز کو بھی فریق کہتے ہیں. یعنی یہاں معنی جو ہے فریقان جو ہے، ہاں ای قطاعتم و جز تفسیر قرطبی. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.